میں چاہتی ہوں کہ لندن کے ہمارے بہت ٹیلنٹڈ بہت پسندیدہ لوگوں کے شاعر عامر امیر جو ہماری پہچان ہے لندن کی طرف سے اردو کے لیے، پلیز آپ آئیے. بہت شکر گزار ہوں عزیزوں. مجھے کہا گیا کہ عاطف توقیر کے فن اور شخصیت پہ میں بات کروں. تو عاطف بھائی سے میری ملاقات کچھ عرصے پہلے تفصیلاً ہوئی. ہیوسٹن میں ہم ایک پروگرام پہ ایک ساتھ مدعو تھے اور ہمیں اتفاقاً کوئی ایک ہفتے کے قریب ایک ساتھ ایک ہی چھت کے نیچے رہنے کا موقع ملا. تو میں خوش قسمتی سمجھتا ہوں کہ اس پروگرام سے پہلے میری ملاقات بھی ضرور ہو گئی. مختصر ملاقاتیں پہلے ہوتی رہی تھیں. تو فن اور شخصیت کے حوالے سے میں نے اسے دو جب چیزوں میں تقسیم کیا، فن اور شخصیت، تو میں سمجھا کہ فن کے حوالے سے ان کی کتاب رد کا آج تعارف یہاں پہ پیش کیا جا رہا ہے. تمام دوستوں کے ہاتھوں میں کچھ دیر میں پہنچ جائے گی. تو فن کے اوپر تو آپ سبھی دیکھ لیں گے، اور ویسے بھی میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ عاطف کی فن پہ بات کروں. تو شخصیت کے حوالے سے میں کچھ ضرور بات کروں گا، کیونکہ ایک ساتھ کچھ دن رہنے کا موقع ملا. تو شخصیت کے ان کے کچھ پہلو میرے سامنے آئے جو بہت خوشگوار تھے. ہوا ایسا کہ ہم ایک دن کچھ ضروریات زندگی کے لیے ایک اسٹور پہ گئے، اور وہاں پہ مجھے اپنے موبائل فون کا ایک چارجر لینا تھا اور عاطف بھائی کو وہاں سے بھی کچھ لینا تھا. اور میں جب ہم چلے گئے تو میں اپنی ضرورت کی چیزیں لے کر آزاد ہو گیا اور انتظار کرنے لگا عاطف بھائی کے آنے کا. اچھا، عاطف بھائی کی جیسے ہم کہتے ہیں کہ آنیہ اور جانیہ میں دیکھ رہا تھا، کبھی کس آئل کی طرف جاتے، کبھی کسی آئل کی طرف جاتے، اور چیزیں کچھ اکٹھی کر رہے تھے. اور میں اس چیز پہ بہت خوش ہوا، مجھے دلی طور پہ بہت اچھا لگا کہ عاطف بھائی اس وقت اپنے بیٹے کی، جو کہ 5 سال کا ہے، اس کا نام مائل ہے، اس کے لیے کچھ چیزیں خرید رہے تھے تحفے کے طور پر. اور وہ کبھی اس کے سائز، پینٹس کے سائز کو ڈھونڈتے، کبھی ہوڈیز کی تلاش کرتے، کبھی گھڑی کی تلاش کی. ہم بہت دیر تک میں دیکھتا رہی، اور میں وہاں پہ فارغ بیٹھا ہوا تھا، اور میں دیکھ رہا تھا کہ ایک باپ اپنے بیٹے سے جتنی محبت کرتا ہے وہ اس وقت مجھے اپنے سامنے چلتی پھرتی صورت میں نظر آ رہی تھی. میں عاطف کو جس لحاظ سے جانتا تھا، یہ ان کا وہ رخ نہیں تھا، یہ ان کا ایک ذاتی، ایک شخصی رخ تھا کہ جس نے مجھے بہت حیران بھی کیا، خوش بھی کیا، اور یہ خوشگوار حیرت تھی. میں نے سوچا کہ اس وقت میں بیٹھا انہیں دیکھ رہا تھا، ساتھ ساتھ ایک باپ کی شفقت جو اس کی اولاد کے لیے ہوتی ہے، جو اس کے بیٹے کے لیے یا اس کے بیٹی کے لیے ہوتی ہے، اس کو ذہن میں لا رہا تھا، اور ساتھ ساتھ کچھ چیز سوچتا جا رہا تھا، کچھ لکھتا جا رہا تھا. تو وہ چیز یا وہ مقالہ جو میں نے آپ کی شخصیت کے بارے میں تحریری صورت میں لکھنا تھا، وہ شعری صورت میں لکھا. میں آپ کی نظر کرتا ہوں. ایک رتی یہ احساس رکھتا نہیں، ہائے کرتا نہیں، آہ بھرتا نہیں. ایک بچے کے جیسے یہ روتا نہیں، ایک بیٹی کی صورت سسکتا نہیں، ایک بھائی کی مانند ضدی نہیں، ایک ماں کی طرح چھپ کے روتا نہیں. باپ تو باپ ہے، باپ روتا نہیں. وہ بھلے ایک چھوٹا سا گھر رکھتا ہے. عاطف بھائی، جب آپ گھر کے لیے سیکیورٹی کیمرے کی تلاش کر رہے تھے وہاں پر، وہ بھلے ایک چھوٹا سا گھر رکھتا ہے، اپنے دیواروں در پہ نظر رکھتا ہے، سب برے یا بھلے کی خبر رکھتا ہے. تیری پرواہ ہے اولاد اگر رکھتا ہے تو یہ پورے جہاں میں پدر رکھتا ہے. گھر کی رکشا سے بے فکر ہوتا نہیں، باپ تو باپ ہے، باپ سوتا نہیں. زندگی کے سوالوں کا حل دیتا ہے، اپنے بچوں کو علم و عمل دیتا ہے. جب آپ اس کے لیے کتاب خرید رہے تھے، زندگی کے سوالوں کا حل دیتا ہے، اپنے بچوں کو علم و عمل دیتا ہے. آج کے دن کو آئندہ کل دیتا ہے، جب وہ بچے بڑوں میں بدل دیتا ہے، خود ہی چپکے سے دنیا سے چل دیتا ہے.
کون دنیا میں آیا جو مرتا نہیں, باپ تو باپ ہے, باپ مرتا نہیں. یہ کچھ ذہن میں آیا تو میں نے سوچا کہ اس آج کے تقریب میں آپ کی گوش گزار کر دوں. تو فن کے اعتبار سے آپ کے ہاتھوں میں ابھی سے کتاب ہوگی رد انشاءاللہ. تو میں اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کہہ سکتا کہ سوائے اس کے کہ عاطف بھائی بہت اچھے انسان ہیں اور بہت خوبصورت شخصیت رکھتے ہیں. بہت شکریہ. شکریہ عامر. ہمارے ساتھ بہت سینئر صحافی رفیق مغل صاحب موجود ہیں جو عاطف کے لیے پلیز کچھ کہنا چاہتے ہیں. پلیز آئیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابتدا ہے رب کریم کے بابرکت و سعادت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے. بنیادی طور پر عاطف بھائی کی شخصیت تو ایسی ہے کہ ان کے بارے میں کچھ کہنا سورج کو چراغ دکھلانے کے مترادف ہے. لیکن آج میں نے چھوٹی سی ایک پوسٹ لکھی, اسی حوالے سے تھوڑی سی بات کر دیتا ہوں کہ آج یقیناً عاطف بھائی کے نام پہ ایک شام ہم یہاں پہ لندن میں منعقد کیے ہوئے ہیں. میں خصوصی طور پر شکریہ ادا کرتا ہوں آواز اردو لندن کا اور میڈم آپ کا, قائم خانی صاحب آپ کا. تو پوسٹ میں نے کچھ اس طرح سے لکھا تھا کہ آج شام لندن میں پیارے عاطف توقیر کے نام, آج شام لندن میں پیارے عاطف توقیر کے نام ہونے جا رہی ہے. عاطف نے جب محبت بھرے لہجے میں اس بارے بتایا تھا تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کی کتاب رد کے بارے میں چند سطور سپرد قلم کرنا میرے قلم کی نوک پہ یہ قرض سخن باقی ہے. میں تاحال کلیجہ کھرچ کر جگر کی فیکٹری میں لفظوں کی تخلیق کے کرب سے تاحال نہیں گزر پایا کہ میں آپ کے بارے میں جو لکھ پاتا کہ نہیں گزر پایا. ایسے شاعر کے بارے میں لکھنا جو لفظوں کو پھولوں کی پتیوں پہ لکھ کر شبنم کے قطروں کی جنبش سے حروف کو دھڑکنیں عطا کرتا ہو, ایسے شاعر کے بارے میں لکھنا جو شعر لانے کے مترادف ہے. آج شام عاطف توقیر کی ہے اور لفظوں کی توقیر کو یقیناً جلا ملے. کسی کا حکم ہے ساری ہوائیں چلنے سے پہلے بتائیں کہ ان کی سمت کیا ہے. ہواؤں کو بتانا یہ بھی ہوگا چلیں گی جب تو کیا رفتار ہوگی. ہواؤں کو بتانا یہ بھی ہوگا چلیں گی جب تو کیا رفتار ہوگی کہ آندھی کی اجازت اب نہیں ہے. ہماری ریت کی سب یہ فصیلیں کاغذ کے محل جو بن رہے ہیں, حفاظت ان کی کرنا ہے ضروری اور آندھی ہے پرانی ان کی دشمن, یہ سبھی جانتے ہیں. کسی کا حکم ہے دریا کی لہریں ذرا یہ سرکشی کم کر لیں اپنی حد میں ٹھہریں. ابھرنا پھر بکھرنا اور بکھر کر پھر ابھرنا, غلط ہے ان کا یہ ہنگامہ کرنا, غلط ہے ان کا یہ ہنگامہ کرنا. اگر لہروں کو دریا میں ہے رہنا تو ان کو ہوگا اب چپ چاپ بہنا. اور آخری بات عاطف توقیر کے نام, اس کے بعد اجازت چاہوں گا کہ کسی کو کوئی یہ کیسے بتائے, یہ عاطف بھائی بتا رہے ہیں, کسی کو کوئی یہ کیسے بتائے کہ ہوائیں اور لہریں کب کسی کا سنتی ہیں. ہوائیں حاکموں کی مٹھیوں میں, ہتھکڑی میں, قید خانوں میں نہیں رکتی. یہ لہریں جب روکی جاتی ہیں تو دریا کتنا بھی ہو پرسکون بےتاب ہوتا ہے اور اس بےتابی کا اگلا قدم سیلاب ہوتا ہے. تو عاطف بھائی شکریہ لندن آنے کا, آپ کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے. اب جس کے جی میں آئے وہی لے اس سے روشنی, ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا.